لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ شعبان میں داخل فرمایا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ کا ایک پیارا دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں اور ہماری زندگیوں کا وہ عظیم الشان قابل احترام مہینہ بس کچھ ہی دن ہم سے دور ہے، ہم پر سایہ پگھل ہونے کو ہے. ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو میسر آنے والا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے میں اور آپ، تاکہ ہم ہدیہ شکر اپنے بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں بجا لا سکیں، ایک مرتبہ غور کریں کہ آج سے پچھلے رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ان لوگوں نے رمضان المبارک کو گزارا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ترک میں اور شام میں اور لیبیا میں، لبنان میں کتنے ہزاروں لوگوں نے ایک جھٹکے کے ذریعے سے اپنی جانوں کو جان آخری کے سپرد کیا. لیکن میں اور آپ وہ شکر گزار، وہ مبارکباد لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دوبارہ یہ عظیم مہینہ، یہ ماہ رمضان المبارک، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے گا. آج ہم اس خطبے میں یہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ رمضان المبارک کا جو میرے اور آپ کے سروں پر سایہ پگھل ہونے والا ہے، کس طریقے سے اس کو استقبال کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کا استقبال کیا جانا چاہیے. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، بے شمار لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن میں اور آپ کو لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس ماہ کا استقبال کریں. اور یہ ماہ ہے کیا چیز؟ ابھی جو آیتیں سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اس ماہ مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا چاہتے. اور یہ ماہ رمضان المبارک اتنا مبارک مہینہ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کی آخری آیتوں میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کی وجہ سے، اس کے نزول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو بابرکت مہینہ بنا دیا. اس کے دن میں روزے اللہ رب العزت نے فرض کر دیے اور اس کی راتوں میں قیام اللیل. کیسا عجیب ماحول رمضان کے آنے سے پہلے اور رمضان میں
میں اور آپ دیکھتے ہیں. حضرات گرامی، اس کی تیاری ہم کیا کرتے ہیں، اس کا استقبال ہم کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 احادیث میں مزید اس مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے کے آنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بحیقی کی حدیث ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفل اعمال کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں اور فرض اعمال صالح کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور فرائض 70 گنا سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے جو بحیقی کی ہے، اس کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. ایک اور طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ یعنی راوی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، رمضان جب آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تھوڑا اور فرمائیں میرے بزرگ اور نوجوان دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جب یہ مہینہ آنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور روزہ بدی کے راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے. شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور برائی پھیلانے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. ایک ایسا عظیم مہینہ مجھ پر اور آپ پر سایہ فکن ہو، یہ اس کی رحمتیں اور برکتیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس بشارت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھے گا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ جو شب قدر میں قیام کرے گا اس کے بھی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے اور اپنے عہد بندگی کی وفا کے ساتھ نبھائیں اور خود آزادگی اور خود احتسابی سے غافل نہ ہو. یہ تو نعمتیں ہیں اس مہینے مبارک. لیکن ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دارمی کی حدیث ہے، اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. یہ غور کرنے کی بات ہے. میں اہم باتیں آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے اور کھڑنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رات جگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. خرم مراد صاحب نے اپنی ایک کتاب استقبال رمضان میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ماہ مبارک اس کی رحمتوں اور برکتوں کی تفصیل میں نے احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی. یہ ہر انسان کو، ہر وہ انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ مہینہ میسر آتا ہے اور یہ اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نازل ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر میں اور آپ غور کریں کتنے لوگ ہیں جس سے جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے حقیقت میں مستفید ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال بڑی اچھی دی کہ جب بارش کا مہینہ آتا ہے، بارش ایک ساتھ اللہ رب العزت پوری سطح مرتفع پر زمین کی پوری حصوں پر ایک ساتھ بارش اپنے پوری ایک ہی شکل میں زمین پر گرتی ہے. لیکن زمین کے مختلف حصے اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس پانی کا استعمال کرتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں. زمین کا وہ حصہ جو چٹیل ہے، جو پہاڑی شکل ہے، جو پتھریلا ہے، پانی اس پر گرے گا اور بہہ کر نکل جائے گا. وہ زمین جس کو کسان نے جوت کر تیار رکھا ہے وہ اس پانی کے گرتے ہی لہلہا اٹھے
اور زمین کا وہ حصہ جو اپنے اندر پانی کو سمونے کی شکت رکھتا ہے وہ اپنے اندر اس پانی کو سمو لے گا. جو تالاب جتنی صلاحیت رکھتا ہے وہ اتنا پانی اپنے اندر سمو لے گا. لیکن وہ چٹانیں جو چٹانوں کی شکل میں رہیں گی وہ ان کے اوپر پانی گرتا تو ضرور ہے لیکن بہتا چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی، آج میں ہم سب کی توجہ اسی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اب تک اتنے ہی رمضان آئے اور چلے گئے، لیکن آج میرے اور آپ کے لیے ایک احتساب کا وقت ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر رمضان میں جو پچھلے گزرے ہوئے رمضان ہیں انہوں نے جاتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی پیدا کی. کیونکہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے اندر انقلاب لانے کا مہینہ ہے، میرے اور آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کا مہینہ ہے. مسلسل ایک مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. لیکن ایک لمحہ رک کر ہم غور کریں اس ماہ مبارک کے اس عظیم رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا میں اور آپ استقبال کس طرح سے کریں. کیا تیاری ہوتی ہے میری اور آپ؟ کسی تاجر سے پوچھیں، کسی دکاندار سے پوچھیں کہ رمضان سے پہلے آپ کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، اور جا کر دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنی تیاریاں مکمل کرتا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے جو چیزیں اس کو بکنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو لا کر تیار رکھتا ہے کہ رمضان کے اندر وہ ساری چیزیں بک جائیں اور وہ منافع سے فیضیاب ہو. ہر طریقے کی کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ جس قدر کما سکتا ہو وہ اس قدر کمانے کی تیاریاں مکمل کرے. لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنے کوشاں ہوتے ہیں. تھوڑا سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے رمضانوں میں کیا کبھی بیٹھ کر میں نے کوئی پلاننگ کی کہ اس آنے والے رمضان کو میں کس طریقے سے گزاروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ احادیث صحابہ کے سامنے پیش کرتے. کب؟ شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کے فیوز کو بیان کرتے اور کہتے کہ لوگوں اس کی تیاری کرو. اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شعبان سے ہی اپنے آپ کو تیار کرتے. اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے تیار کریں. اور میں اور آپ جس طریقے سے اس مہینے مبارک کی تیاریاں کر سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز میں چند 10 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. لیکن میری سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ممکن ہو تو یاد رکھ لے، نہیں ہو تو آخر میں مجھ سے پوچھ لے، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا. اور خرم مراد صاحب کی کتاب بھی ہے استقبال رمضان، اس کے اندر بھی آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی. لیکن یہ بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا، اس ماہ رمضان مبارک کا بہترین استقبال کرنے کا. سب سے پہلی چیز جو اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام، چاہے آپ کی تعلیمی میدان سے لے کر آپ کے کسی بزنس کرنے کا ارادہ ہو، آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ پہلے میری نیت ہوتی ہے، پھر میں پلان کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، ان سب چیزوں کی فہرست بنتی ہے، پھر ہم جا کر اس چیز پر عمل آور کی کوشش کریں. جب میرے اندر ارادہ ہی نہیں ہوگا، جب میرے اندر نیت ہی نہیں ہوگی، وہ کام کو میں کیسے انجام دوں؟ بالکل اسی طریقے سے جب آپ اس ماہ رمضان المبارک سے مکمل طریقے سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس ماہ رمضان المبارک کو میں پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں گزاروں گا، بلکہ ایک پلان، ایک بالکل آرگنائز انداز میں اس ماہ رمضان المبارک کو میں گزاروں. اور وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ ہمیں نیت کرنا ہے کہ یہ رمضان میرا پچھلے رمضانوں سے بالکل مختلف ہوگا. میں ایک مکمل، منظم، آرگنائز اور پلان رمضان اس دفعہ گزارنے کی کوشش کروں گا اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت اور زندگی عطا کی. تو سب سے پہلی چیز نیت میں میں وہ پوری چیزیں لکھوں گا کہ مجھے اس مہینے مبارک میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے. اور رمضان کی جو آخری رات آئے گی، جس رات چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات میں تراویح پہ جانے سے پہلے میں اللہ رب العزت کے حضور
کھڑا ہوں گا بارگاہ رب العزت میں، اکیلا کھڑا ہوں گا اور پوری نیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، فہم کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو خود کھڑا کروں گا اور اپنا یہ کمٹمنٹ اللہ کو دوں گا کہ اللہ میں اس رمضان میں یہ چیزیں کرنے کا ارادہ کیا ہوں، آپ میرے لیے اس کو آسان فرما دیجیے اور میرے ہاتھ میں اس کو قبول فرما. یہ سب سے پہلی چیز جو میں اور آپ اس ماہ رمضان مبارک میں کریں گے. دوسری چیز دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ قرآن کا ہے. کسی اور موقع پر رمضان اور قرآن کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں مختصراً بتاتا چلوں اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور برکت دی قرآن مجید کی وجہ سے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس ماہ مبارک میں قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جس کی وجہ سے اس پورے مہینے کو مبارک مہینہ بنا دیا. اس کے دن میں روزہ رکھوائے اور رات میں قیام اللیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کو برکت والا مہینہ بنا دیا کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے. اور یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے اور حقیقت کیا ہے دوستو؟ کہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب بن کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی زندگی میں مکمل قرآن مجید پر عمل کر کے انسانیت کو دکھایا کہ اس پر عمل کر کے تم دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو. ایک عظیم خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رچ کر بسا کر ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے اللہ کے وسلم نے دکھایا. صرف اس قرآن کی بنیادوں پر، کے اصولوں پر چلے. ایک، یہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، اور دوسرے اس کی دعوت کو ہم ان بندگان خدا تک پہنچانا ہے جو اس کتاب سے غافل ہے. یہ اس کا حق ہے. لیکن میری اور آپ کی رسائی اس قرآن مجید تک کہاں تک؟ سچے دل سے اپنے دلوں کا جائزہ لینے اور اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ میرا حق کیا ہے، کتنا میں اس کتاب کو جانتا ہوں، کتنا میں ان کی آیات سے واقف ہوں، کتنی اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کے حکم کو میں جانتا ہوں قرآن مجید کے ذریعے سے. اگر ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہے تو قابل مبارکباد ہے. لیکن قرآن میرے اور آپ کے لیے بھی صرف پڑھنے پڑھانے کی کتاب ہے. جس طریقے سے غیر مسلموں کی روایات ہیں وہ صرف چند منتر پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ان کا دین مکمل ہو گیا. اگر میں اور آپ بھی قرآن مجید کے آیات کو صرف زبانی ورد کی حد تک سب باقی رکھے ہوئے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب صرف ورد کرنے، صرف اس کو یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے. اس رمضان میں نیت کے بعد جو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے راتوں میں جب ہم قیام اللیل پڑھتے ہیں، امام صاحب پوری ایک ایک پارہ میرے اور آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اگر ہم حقیقت میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ کریں جو جس طرح کی صلاحیت رکھتا ہو. الحمدللہ آج ملک کی 17 سے زیادہ زبانوں میں ہم نے اس قرآن مجید کے تراجم کی ہے. جو زبان میں آپ پڑھ سکتے ہو آپ ارادہ کریں کہ اس رمضان المبارک میں آپ جو ایک پارہ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے قیام اللیل میں پڑھ کے آتے ہیں، آئیں پڑھیں، اس کا ترجمہ اٹھا کر کیا بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید. اور بس یہاں تک بس نہ کریں بلکہ اس قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں. جو تفسیر آپ کو اچھی لگتی ہو آئیے اس ماہ رمضان المبارک میں ارادہ کیجیے کہ اللہ کی کتاب سے اپنے شغف کو بڑھائیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے. ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی رمضان میں پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. ارادہ یہ کریں اس رمضان سے میں شروع کروں گا، انشاءاللہ اللہ توفیق دیا تو اگلے رمضان تک میں ایک قرآن مکمل کروں گا. روزانہ 2 3 4 آیتیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے رمضان تک اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر حیات دی ہے تو آپ آسانی یہ قرآن مکمل کر سکتے. لیکن اتنا مجھے اور آپ کو شغف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں. تو دوسری اور اہم جو چیز پہلے نیت کرنی ہوگی، دوسری چیز میں اور آپ اپنے پلان میں، اپنے کیلنڈر میں یہ چیز لکھیں گے کہ میں قرآن مجید کا روزانہ ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا جو میں مسجد میں سن کے آ رہا ہوں. دوسری چیز
تیسری چیز جو میں اور آپ کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ میں اور آپ بے شمار برائیوں کا، کوتاہیوں کا، غلطیوں کا انبار ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میرے اندر بحیثیت شخصیت میں ہوئی، میرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میری زبان اچھی نہیں ہے، میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ کئی لوگ بدظن ہیں۔ اس رمضان المبارک میں طے کروں میں اللہ رب العزت یہ اور یہ نافرمانی نہیں کروں گا، میری وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف ہونے نہیں دوں گا، میں کسی کے حق تلفی نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ زبان درازی نہیں کروں گا، میں کسی کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں کسی کی شکایت دوسروں کے سامنے نہیں کروں گا۔ اس بات کی نیت کریں۔ اس رمضان المبارک میں اپنے کیلنڈر کے اندر یہ چیز لکھیں کہ میں 1 2 3 آپ خود ہی سے اپنی کسی 3 برائیوں کو ڈھونڈیں گے اپنے اندر اور کوشش کریں گے کہ اللہ میں اس رمضان المبارک سے اپنے اندر سے ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کروں گا اور ان 3 برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ ہم پلانر تیار کر رہے ہیں اس رمضان المبارک کا۔ پھر اس کے بعد میں اور آپ نیکی کی جستجو کریں گے۔ نیکی کی جستجو کس طریقے سے کریں گے؟ ہماری نمازیں کہاں ہوتی، کتنی میری نمازیں مسجد کے اندر ہوتی۔ قابل مبارک بات ہے ہمارے وہ بھائی اور بزرگ جو وقت پر نماز کی پابندی کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی موقع ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں۔ میں اس رمضان مبارک میں نیکی کی جستجوؤں کے اندر اپنا ایک کام لکھوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اس رمضان مبارک سے کوشش کروں گا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مؤذن صاحب کی اقامت کے ساتھ میں پہلے صف میں نماز کھڑے ہو کر پوری نمازوں کو رمضان مبارک میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس کے بعد کا جو مہینے رہیں گے اس میں میری بہترین تربیت ہو سکے۔ دوسری چیز، کچھ اور اچھی چیزیں آپ اس طریقے سے لکھ لیں کہ میں ہر ایک سے مسکرا کر ملنے کی کوشش کروں گا۔ تیسری چیز، میں کسی کے لیے اپنے سینے میں کینہ نہیں رکھوں گا۔ بس یہ 3 4 چیزیں آپ لکھ لیں۔ اور یہ چیزیں بڑی معمولی لگ رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب آپ اس کو کرنے لگیں گے، جب آپ مسکرا کر کسی بھائی سے ملیں گے، جب آپ دوسروں کے لیے اپنے سینے میں کینہ نہیں رکھیں گے، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی ہے۔ یہ نیکیاں، یہ اوصاف جب میں اور آپ ادا کریں گے اور ہر آدمی اس طرح اور جستجو کے ساتھ جب اس میں رواں دواں ہوگا تو آپ سوچئے معاشرہ، ماحول کس طریقے سے خوشگوار ماحول بن جائے۔ تو تیسری چیز، چوتھی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ نیکیت کی جستجو۔ پہلی چیز میں اور آپ نیت کریں گے، دوسری چیز قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، تیسری چیز اپنے 3 گناہ کو ہم ڈھونڈیں گے، اس سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، چوتھی چیز 3 4 نیکیوں کو ہم لکھیں گے اور اس کو کرنے کی جستجو کریں گے۔ اس کے بعد 5ویں چیز میرے عزیزو، قیام اللیل، شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اور آپ 1 منٹ کے لیے رک کے سوچیں، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور اس کے اندر شب قدر کی راتیں آتی ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی لالچ کو ہم کو دیا جائے کہ آپ کو اس کے نتیجے میں یہ اور یہ چیزیں مل جائیں گی، کسی سپر مارکیٹ میں آفر لگ جائے، گھنٹوں کھڑے ہو کر لوگ اپنی چیزوں کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے بہتر والی رات کو تلاش کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے۔ صرف تاخ راتوں میں کتنی راتیں آئیں گی؟ 5 راتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرے گا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ ہم اس دنیا سے کیا سمیٹ کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ عظیم رات، وہ قیام اللیل، لیکن ہماری امت کا ہمارا سانے ہے، ہم کہاں گزارتے ہیں ہماری قیام اللیل کی رات؟ ہوٹلوں پر، گلی اور چوراہوں کی نکڑوں پر۔ نوجوانوں کی کثرت کہاں نظر آتی ہے؟ وہ بھی صرف شب قدر کی 27ویں طاقت کے لیے۔
इतने अजीम इमरान, इतनी अजीम नेमतें कहाँ मिलेंगे मुझे और आपको? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि ताख़िरातों में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी ताख़िरातों में यार को ढूंढो। इतनी अजीम नेमतें पाने के लिए मैं इस रमजान मुबारक में अपने कैलेंडर में लिखूंगा, अल्लाह ने मुझे अगर जिंदगी बाकी रखी, मुझे हयात दी, तो मैं सारी ताख़िरातों के अंदर जग कर क़यामुल लैल के जरिए से अपने रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से इस रात में जागने का हक है। ये नहीं कि गली चौराहों होटलों के कोनों पर नहीं, बल्कि अकेले में तन्हा अपने रब के हुजूर खड़े होकर अपनी तौबा और इस्तिग़फ़ार के दामन के साथ मैं इस क़यामुल लैल का एहतमाम करूँ। ये भी मुझे अपने कैलेंडर के अंदर शामिल करना है। और छठवीं चीज, जिक्र और दुआ। जिक्र, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये वो औक़ात हैं जो मुसलसल, एक तो रोजे की हालत में जो चीजें बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ये माहौल बना देते हैं, उसके ऊपर से जब मैं और आप अपनी जबान को भी तर करते हैं जिक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब बंदा मुझे याद फरमाता है और मेरे लिए नेकी करने की जुस्तजू जब करता है ना, तो मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूँ, मैं उस बंदे के कान बन जाता हूँ, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ, यहाँ तक कि वो उसको कि वो अमाल जन्नत में न ले जाए। जुस्तजू करने की जरूरत है जिक्र के जरिए। जब जिक्र करता है तो इंसान को वो सारी बुराइयों से, हर वो चीजों से वो चीजें दूर करती हैं कि इंसान सही रास्ते पे चलने लगता है। तो जो छठी चीज है वो हम जिक्र और दुआ का एहतमाम करें, दुआओं का खास एहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और सातवीं चीज शब कदर और एतिकाफ। शब कदर को तलाश करें आखिरी ताक़तों में, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत और नेमत दी हो तो एतिकाफ का भी एहतमाम। और आठवीं चीज इंफाक फी सबिलिल्लाह। इसके लिए घंटों दर्द दिए जा सकते हैं। इंफाक के माने पूरे साल भर बचा कचा के एक रकम ज़कात के नाम पे कुछ निकाल दिए और वो दिखा दिखा कर लोगों के नाम पे खर्च करने का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हाल ये थी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आकर आपको मसला सुना देते रमजान का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के दरिया की तरह आपका सब कुछ बढ़ा देते। इस माह रमजान मुबारक सब कुछ उड़ा देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें पता नहीं अगला रमजान हमको नसीब होगा नहीं होगा, जिंदगियां कहां तक हमारे साथ वफा करेंगी। जो चीजें मेरे पास हैं बगैर दिखाए किसी को, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह के राह में अपनी बेहतरीन चीजों को कुर्बान करें। ये इंफाक। नियत करें इस माह रमजान मुबारक में मुझे कौन सी चीजें अल्लाह के राह में खर्च करनी है। फिर नौवीं चीज इंसानों की मदद। इंसानों की मदद। बैठे और से जायजा लें, इत्मीनान से अपने मोहल्ले का, अपने पूरे खानदान का, अपने अजीज और खारिब का, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप से सगे भाइयों का और दूसरे रिश्तेदारों का। कितने लोग ऐसे हैं इस माह रमजान मुबारक में मैं तो सैर होकर सहर और उतार करता हूँ और बेहतरीन तरीके से ईद की तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन मेरे अपने खानदान के कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हा चलना तक मुश्किल है। एहतसाब करें, लिखे उन लोगों को, किन किन तक मैं पहुंच सकता हूँ, किन किन के घरों में मैं खुशियां ला सकता हूँ, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में। लिस्ट बनाए किस किस की मैं मदद करूं। कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी की हालत में पड़े हुए हैं। इंसानी मदद का फैसला ये चीजें लिखे कि इस माह रमजान मुबारक में मैं फलानी खाला को, फलाने फूफा को, फलाने मामू को, फलाने भाई को मैं इस माह रमजान मुबारक में मदद करूं। फिर आखिरी चीज दोस्तों,
دعوت القرآن. یہ جو قرآن مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے یہ صرف میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے, یہ ہدی للناس ہے, یہ سارے انسانیت کے لیے ہے. اتنے لوگ آج جب اس کتاب کو حقیقت میں پڑھتے ہیں, اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں, میں اور آپ, ہم کو تو یہ کتاب ورثے میں ملی ہوئی ہے, ہم اپنے محرابوں اور شیلفوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں, لیکن جن لوگوں کو یہ کتاب مطالعہ کرنے کو ملتی ہے جن کی زندگیوں میں انقلاب برپا. کتنے ویڈیوز میں اور آپ آج کل وائرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیسے کیسے پادری جو سالوں سے لوگوں کو کرسچینٹی کی, یہودیت کی دعوت دے رہے ہیں, وہ اللہ کی کتاب کو جب انہوں نے پڑھا تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا. لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. آئیے اس ماہ رمضان المبارک میں اور آپ نیت کریں, اخلاق کے ساتھ اپنی پوری پلاننگ کریں کہ یہ ماہ رمضان المبارک میرے پچھلے رمضان المبارک کی طرح نہیں ہوگا, بلکہ میں ایک پورا چارٹ بنا کر اپنے گھر کے, اپنے ڈرائنگ روم کے, اپنے بیڈ روم کے دروازوں پر یہ چیزیں چسپاں کروں گا کہ یہ رمضان المبارک میرا گزشتہ رمضان المبارک کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوگا, اور میں پورے پلان کے ساتھ, پورے منظم پلاننگ کے ساتھ میں اس ماہ رمضان المبارک کو گزاروں گا. اور اس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں, 10 چیزیں جو دوبارہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ گناتا ہوا اپنی گفتگو کو اختتام پہ لے جاتا ہوں کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک میں سب سے پہلی چیز نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. تیسری چیز اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے کچھ نافرمانیاں ہم لکھ لیں گے کہ جو ہم سے مسلسل سرزد ہوتی ہیں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے. چند نیکیوں کی جستجو ہم کریں گے, ہم کچھ نیکیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. قیام اللیل, راتوں میں جاگنے, اکیلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے, اور ذکر و دعا سے اپنی زبانوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں گے. شب قدر اور اعتکاف کا ہم اہتمام کریں گے. جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں اس کو انفاق فی سبیل اللہ کریں گے, اور انسانوں کی مدد اور انسانیت کی مدد کرنے کی ہم پلاننگ کریں گے. اور آخر میں اللہ کی اس کتاب کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں اس رمضان کی بہتر سے بہتر پلاننگ کرنے اور بہتر سے بہتر انداز میں اس ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرنے اور اس کی رحمتوں, برکتوں اور مغفرت سے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.